سورہ نور کی آیت نمبر 26 کی تفسیر: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اچھا جی، اس آیت کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجمے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، یعنی خبیث مرد خبیث عورتوں سے ہی نکاح کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ زانی مرد زانی عورتوں کی طرف ہی جائیں گے، اور اسی طرح پاک دامن اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی کی طرف مناسبت رکھیں گے، یعنی کہ ان کا رجحان اسی طرف ہی ہوگا۔ اور حقیقتاً بات تو یہ ہے کہ ایک بدکار آدمی صرف ایک برائی ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے عادات اور اطوار میں اور بھی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں جو اس ایک برائی کو مزید سہارا دیتی ہیں۔ اور یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے، یعنی ہم انسانی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو بڑے اچھے اخلاق اور بلند کردار کا ہو اور وہ کسی ایسی عورت کو شریک حیات بنا لے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے جو اس کے اپوزٹ ہو، یعنی جس کے اخلاق و کردار میں کوئی بھی اچھائی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی بھی یہی بات آتی ہے کہ ان کا نباہ آپس میں ہونا مشکل ہے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی وہ اسی کے مستحق ہیں، اور بھلی باتیں بھلے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی بھلے لوگ اس سے پاک ہیں کہ بری باتیں ان پر چسپاں کی جائیں۔ یعنی ناپاک باتیں وہی مرد اور عورت کرتے ہیں جو خود ناپاک ہوتے ہیں، اور پاکیزہ اور طیب باتیں پاک مردوں اور عورتوں کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اور اس میں اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناپاکی کا الزام لگانے والے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کی بیوی ہیں، یعنی سید الانبیاء ہیں، صادق الامین ہیں اور بلند اخلاق والے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو جائے؟ اور پھر جو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، یعنی اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یعنی اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو یعنی ان کے گھر والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیں اس آیت کی وضاحت میں بات یہ آتی ہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے زنا اور قذف کی حدوں کا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں بدنما دھبا ہیں۔ اب ان برائیوں کی پریونشن کے لیے، روک تھام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے احکامات دے رہے ہیں جن سے معاشرے میں سے یہ برائیاں سرے سے ہی ایک تو پیدا نہیں ہوں گی، یعنی ایسے پریکاشنری سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو ان برائیوں کو پھیلنے سے روکے اور ان کی اصلاح کریں۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا جب دوسرے گھروں میں تم داخل ہوتے ہو تو یہ نہیں اندھا دھند داخل ہو جانا ہے، بلکہ اجازت لے کر جانا ہے، اور جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہوا جائے۔ یعنی گھروں میں داخل ہونے کے آداب کو بیان کرنا، کیا مقصد ہے اس کا اللہ کا اس سے؟ کہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو پائے، آپس میں وہ مکس نہ ہو پائیں، کیونکہ ایسا ماحول جہاں پر مرد اور عورت جو غیر محرم ہیں ایک دوسرے سے اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں برائیوں کے پھیلنے کے، اور پھر بعد میں کیا ہے کہ اس طرح کے بہتان اور الزامات کی شروعات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے جب کسی کی طرف جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ واپس لوٹ آتے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو پائے اور جس سے بے پردگی کا امکان رہتا ہو۔ اس کو صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کے گھر کے اندر جھانکے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسے بخاری روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے گھر والا پوچھے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں جو باہر سے شخص آیا ہے وہ کہے کہ میں، یعنی میں کہا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نام لے کر وہ تعارف کرائے۔ اس کو بھی صحیح بخاری روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ کیسے گولڈن رولز ہیں جو ہمیں معاشرے میں سکھا دیے گئے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے دین نے ایسی چھوڑی نہیں ہے جو کہ ہمیں بتلائی نہ گئی ہو اور جس میں ہمارے لیے نفع ہو، رحمت ہو، بلیسنگ ہو۔ جیسے اگلی آیت میں بات آ رہی ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یعنی اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ جس گھر میں تم داخل ہونا چاہتے ہو تو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے تم اندر داخل نہ ہو۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہونا جائز نہیں، مگر یہ کہ صاحب خانہ یعنی جو گھر کا مالک ہے اس نے خود کہا ہو دوسرے شخص سے کہ آپ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں بیٹھ جائیے گا یا جا سکتے ہیں، یا وہ کسی اور جگہ پر ہو اور آپ کی اطلاع ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیے، یعنی یہ صورت ہو سکتی ہے، ادروائز کسی کے خالی گھر میں بھی داخل نہیں ہونا۔ اور اگر کوئی صاحب بیت یعنی گھر والا آپ کو ملنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی برا نہیں ماننا چاہیے، یعنی ایک آدمی کا حق ہے وہ کسی سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا، اور اگر وہ انکار کرتا ہے کسی مشغولیت کی بنا پر، کسی اور ریزن کی بنا پر، تو اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ ارجیو یعنی واپس لوٹ جاؤ، اور فقہا اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس صورت میں دروازے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی اجازت نہیں، بلکہ آدمی کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں کہ دوسرے کو وہ ملاقات پر مجبور کرے یا اس کے دروازے پر ٹھہر کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کیسی خوبصورتی سے اور بہترین طریقے سے ہمیں رول سکھا رہا ہے معاشرے میں زندگی گزارنے کے طریقے کہ دیکھو اگر ایسا ہے تو ایسے، ایک تو کسی کے گھر داخل نہیں ہونا جب تک کوئی اجازت نہیں دیتا، اب اگر کوئی اجازت نہیں دے رہا، گھر میں ہے بھی وہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس میں برا نہیں منانا، اچھا گمان رکھنے کی بھی بات ہوگی کہ اچھا گمان رکھیے، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو۔ اسی طرح آج کے دور میں ہم اپنے جو فون کالز ہوتی ہیں ان کو لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے ریسیو نہیں کی، آپ کو رپلائی نہیں دیا، تو وہ بیزی ہوگا۔ یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے ایک دوسرے پر، یہی انسانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کی چیز ہے، یعنی اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا ایک دوسرے کے لیے، اور یہی معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ورنہ تو معاشرے اور خاندانوں میں نفس پرستی، خود غرضی، دل آپس میں کٹے پھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات نہیں ہیں، دوریاں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، بہنوں کی بہنوں سے، بھائیوں کی بھائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھے نیک خیالات رکھیں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی جگہ پہ داخل ہو جہاں پہ کوئی نہ رہنے والا ہو اور اس میں تمہاری متاع ہو، یعنی تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ اس سے مراد یعنی یہ جو آیت ہے کہ ایسی جگہ پہ داخل ہو جو جہاں پہ کوئی بھی رہنے والا نہ ہو، تو اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار کیے گئے ہوتے ہیں، یعنی ان میں آنے والی کی پہلی اجازت ہی کافی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں، ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، مسافر خانے ہیں، جہاں لوگوں کے لیے داخلہ عام ہے اور جن میں ان کے لیے فائدے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔
اب یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یغضوا من ابصارہم، غدہ کے معنی ہے کسی چیز کو کم کر دینا، گھٹا لینا، پست کرنا، اور غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا ہی کیا جاتا ہے، لیکن دراصل بات اس میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نگاہیں نیچی رکھی جائیں، بلکہ مردوں کے لیے یہ بات ہے کہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا غیر محرم عورتوں کو، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد بھی نہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اپنی نگاہوں کو ناجائز استعمال سے بچائیں، اور اگر کسی نامناسب چیز پر نگاہ پڑ جائے تو اس سے نگاہ کو ہٹا لیا جائے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ غض بصر کے اس حکم سے مستثنیٰ صرف 2 صورتیں ہیں، یعنی 2 کنڈیشنز ایسی ہیں جو ایکسیپشن ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کو دیکھنے کی ضرورت ہو، یعنی کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس غرض کے لیے عورت کو دیکھ لینے میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے، جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی کو دیکھ لو، اس سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت یعنی ہارمنی پیدا ہوگی۔ اس کو احمد اور ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کی خواہش رکھتا ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ احمد اور ابو داؤد اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی عورت سے نکاح کرنا ہے اور اس کو دیکھ لینا، اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی ایسا کر لینے میں کوئی برائی نہیں، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح فقہا نے یہ بھی ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، یعنی وہ اس چیز پہ بھی رائے دیتے ہیں کہ ضرورت کے تحت دیکھنے کی دوسری صورتیں بھی جائز ہیں، اور وہ کون سی ہیں دوسری صورتیں؟ مثلاً تفتیش جرائم، یعنی جرم کی تفتیش کے دوران اگر کسی عورت کو دیکھنا پڑے تو دیکھا جا سکتا ہے پولیس وغیرہ کا۔ پھر اسی طرح عدالت میں گواہی کے موقع پر بھی قاضی کا، جج کا کسی عورت کو دیکھنا جائز ہے، اور اسی طرح علاج کے لیے ڈاکٹر کا پیشنٹ کو دیکھنا یعنی مریضہ کو دیکھنا جائز ہے۔ تو جی یہ رہیں غض بصر کے حکم سے جو صورتیں مستثنیٰ ہیں، ایکسیپشنز ہیں جو، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی ان صورتوں میں اجازت دی جا رہی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں سوائے اس کے جو کہ ظاہر ہو جائے، یعنی الا ما ظہر منہا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں، یعنی عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی مومن عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، اور اگر نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے یہاں پر کہ مرد کے عورت کو دیکھنے کی نسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی کچھ روایات اور احادیث کو جمع کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ہے۔ جیسے بعض مفسرین نے اس حدیث کو بیس بنایا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر آتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی عورتوں کا وداؤٹ لسٹ بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنا جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تائید ایک واقعہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریک انصاری کے ہاں رہو، پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مالدار خاتون تھیں اور بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان ہوتے اور یہ ان کی ضیافت کرتی، لہٰذا تم ابن مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے ہیں اور تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ اس کو مسلم
روایت کر رہے ہیں۔ اور احسن البیان کی تفسیر میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس حدیث میں بعض ازواج مطہرات کو حضرت ابن مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ سندن ضعیف ہے، اس لیے وہ قابل حجت نہیں، یعنی عمل کرنے کے لیے اس حدیث کو بیس نہیں بنایا جا سکتا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اور جہاں پر خواتین کے لیے پردے کا حکم آیا تو اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی جس طرح اس کی تعمیل کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائیں، اور انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو یہ آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک نے اپنے لیے پردے کا اہتمام کیا، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا، اور دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر تھیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ اس کو ابن کثیر روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے ایمان والوں کی نشانیاں کہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس پر عمل ہو گیا، تعمیل ہو گئی اس پر۔ لیکن ہم جیسے لوگ کیا ہیں کہ آج حجتیں بنا رہے ہیں، ہر حکم میں پہلے ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اس طرح کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ استغفر اللہ، ہمارے ایمانوں کی کمی ہمیں کس حال تک لے آئی ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے زینت، تو اس سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال یعنی اپنی بیوٹی کو مزید نکھارنے کے لیے پہنتی ہیں، اور جس کی تاکید صرف اپنے شوہروں کے سامنے کرنے کو کی گئی ہے۔ اور جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں الا ما ظہر منہا، یعنی سوائے ایسی زینت کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی اسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار، اپنی بیوٹی کا اظہار نہیں کرنا، سوائے ایسی چیز کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب اس میں کیا چیز آ رہی ہے، یعنی اس سے مراد ایسی زینت اور جسم کا حصہ نظر آ جانا جس کا چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہوئے ہتھیلیوں کا دکھ جانا، آنکھوں کا ظاہر ہو جانا، یا چادر کا ہوا سے اڑنا اور کسی کی زینت کا کھل جانا، یعنی ایسی زینت جو اپنے آپ ظاہر ہو جائے، اس میں عورت کی اپنی کوئی کوشش نہ ہو کہ اس کو وہ ظاہر کر رہی ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک اور چیز کی میں یہاں پر آپ کے لیے وضاحت کرتی چلوں کہ آج ہمیں علماء اور فقہا سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے ان کے اندر، کیا یعنی کہ وہ خالی حجاب لینا، نقاب نہ کرنے کو بھی ٹھیک مانتے ہیں، یعنی اگر کوئی خاتون نقاب نہیں کر رہی اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ رہی تو ان کے لیے جائز ہے، مگر یہ کہ ان کا چہرہ آرائش و زیبائش سے پاک ہونا چاہیے، یعنی وداؤٹ میک اپ ہونا چاہیے، کوئی میک اپ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اپنے چہرے کو کور نہیں کر رہی، ڈھانپ نہیں رہی۔ اور دوسری طرف علماء میں یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ خاتون کو اپنا چہرہ ہر حال میں ڈھانپنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے آگے رکھنی ہیں۔ تو بیٹر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون چہرہ نہیں ڈھانپ رہی، کور نہیں کر رہی، تو اس کا چہرہ میک اپ سے خالی ہونا چاہیے، کیونکہ میک اپ شدہ چہرہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے اور یہ گناہ کا سبب ہے۔ تو جی اگلے جملے کو دیکھتے ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو وہ ڈالے رکھیں، یعنی سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پردہ ہو جائے، کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے گھر میں بھی اپنے والد، بھائی اور بیٹوں کے سامنے دوپٹے کا استعمال کرنا چاہیے اور انہیں سینے پہ ڈالے رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر یہ کہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے، یعنی یہ وہی زینت ہے جسے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی، جیسے لباس اور زیور اور اپنی خوبصورتی کو مزید نکھارنے کے طریقے اپنانے، تو اس سے روکا گیا ہے، ایکسیپٹ اب آگے یہاں پر لسٹ آ رہی ہے ان افراد کی جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، جیسے الفاظ ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یعنی وہ زینت اپنی ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ شوہروں کے سامنے۔ دیکھیں سارے فہرست، یعنی ٹاپ لسٹ پہ کیا ہے، شوہر، کیوں
شوہر کو کیوں مقدم کیا گیا، سب سے آگے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ عورت کی ساری جو زینت ہے، یہ جو اس کی جو بیوٹی دکھانا ہے اس نے، وہ تو اس نے اپنے شوہر کے لیے ہی کرنا ہے، اور شوہر کے لیے تو عورت کا سارا جسم ہی حلال ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے او آبائہن، یا اپنے والد کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا پھر اپنے خامد کے لڑکوں یعنی اس کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل، یعنی غلاموں کے سامنے، یا ایسے نوکر چاکر جو مردوں کے شہوت والے نہ ہوں، اور یا ایسے بچوں کے سامنے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں کو ابھی نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ٹاپ لسٹ پر شوہر کا نام آ گیا خواتین کے لیے، کیوں؟ کیونکہ عورت کی تمام جو خوبصورتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے ایسے محارم یعنی محرموں کی ایک لسٹ دے دی گئی جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، اور نیچرلی ان کی طرف کوئی جنسی میلان یعنی سیکچول اورینٹیشن بھی نہیں ہوتی، اور جس سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو، تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے سے نہیں روکا۔ اور یہاں پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی محرموں میں سے آتے ہیں، یعنی یہ بھی محرم ہے عورت کے لیے، ماموں اور چچا بھی۔ اسی طرح آگے باپ میں دادا پردادا نانا پرنانا سب شامل ہیں، اور اسی طرح سسر میں سسر کا باپ دادا پردادا سب شامل ہیں، اور بیٹوں میں پوتا پر پوتا نواسا اور نواسے کا بیٹا سب شامل ہیں۔ خامدوں کے بیٹوں میں پوتے پر پوتے نیچے تک بھائیوں میں تینوں قسم کے بھائی یعنی عینی اخیافی اور علاقی، اور ان کے بیٹے پوتے پر پوتے نواسے سب شامل ہیں۔ پر پوتے سے مطلب یعنی آگے ان کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ بھتیجوں میں ان کے بیٹے نیچے تک، اور بھانجوں میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہیں۔ تینوں قسم جو پیچھے ہم نے پڑھ لی، عینی اخیافی اور علاقی۔ ان تینوں اقسام میں فرق یہ ہے کہ بعض بہن بھائیوں کا والد تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن مائیں دو ہوتی ہیں، اور بعض کے دو والد ہوتے ہیں اور ایک ماں ہوتی ہے، تو اس طرح ان کے رشتوں میں پھر یہ فرق آ جاتا ہے، یعنی اخیافی اور علاقی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ تو جی یہ ایک لسٹ کمپلیٹ ہوئی او بنی اخواتہن تک۔ پھر آگے لفظ آ رہے ہیں او نسائہن، یعنی اپنے میل جول کی عورتیں۔ اب اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن و جمال اور جسمانی خد و خال یعنی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ اپنے خامد کے سامنے بیان نہ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مخصوص عورتیں ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے عورتوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور جن میں باندیاں لونڈیاں سب شامل ہیں۔ پھر آگے جو بات آ رہی ہے کہ غلاموں کے سامنے بھی وہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں، تو بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں، یعنی بعض مفسرین کے نزدیک صرف لونڈیاں ہی ہوں گی جن کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں طرح کے غلام شامل ہیں۔ اور یہ رائے بھی قرآن کے الفاظ سے قریب تر ہے کہ ان سے مراد دراصل ان کے میل جول کی عورتیں یعنی ان کی جانی بوجھے عورتیں، اور ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عورتیں مراد ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، تو ان کے سامنے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور آیت کے اگلے جملے میں بات ہے کہ عورت ایسے مرد نوکروں کے سامنے جو شہوت والے نہ ہوں زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے ان سے مراد وہ افراد دیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور بعض نے بے وقوف، بعض نے نامرد اور خسی، اور بعض نے بالکل بوڑھے مرد مراد لیے ہیں اس سے۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی یہ بیان کردہ صفت پائی جائے گی وہ سب اس میں شامل ہوں گے اور دوسرے اس سے خارج ہوں گے، یعنی وہی فرد ہوں گے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔
اس تمام وضاحت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور جسے بخاری، مسلم، ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اولی الاربا میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی، یعنی وہ اس کو ان مردوں میں شمار کرتی تھی جو کہ عورتوں کے لیے شہوت رکھنے والے نہیں تھے، عورتوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، وہ یہ سوچتی تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن امیہ سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا۔ پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفات بیان کر ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا، اللہ کے دشمن تو نے اس میں نظریں گاڑی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، یعنی اپنی ازواج کو آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو اور آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے، اور اس کے بعد آپ نے اسے مدینہ سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کو مخنث سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھیں، یعنی وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ عورتوں کے لیے شہوت نہیں رکھتے، ایسے جذبات نہیں رکھتے، اور ان سے وہ احتیاط نہ کرتی، جبکہ وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اولی الاربا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ایک شخص جسمانی طور پر بدکاری کے لائق نہیں، یعنی وہ قابل ہی نہیں ہے، وہ خسی ہے، یعنی صرف یہ ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر اس میں دبی ہوئی خواہشات موجود ہیں اور وہ عورتوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو بہرحال وہ بھی فتنوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس واقعہ سے لیسن مل رہا ہے۔ اور آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں کہ عورتیں زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں اور ان کی پوشیدہ زینت معلوم نہ ہو، یعنی اس سے مراد کے پازیبوں کی جھنکار یا کوئی ایسا زیور جس کی آواز سے مرد متوجہ ہوں، اور اسی میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آ سکتے ہیں جنہیں عورتیں پہن کر چلتی ہیں اور ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ایسی جوتیوں کا استعمال بھی علماء نے حرام کہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ ابو داؤد اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور احمد نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے، یعنی خوشبو لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو وہ ایسی اور ایسی ہے، اور آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ احادیث ایک ایمان والی عورت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں، یعنی خوشبو لگا کے باہر جانا کس طرح کا فعل احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور آج دیکھیں حالات کہ کس طرح تیز خوشبو لگا کے، اچھا آج جو دین میں ہمارے باتیں ہیں اس کے اپوزٹ ہم کام کر رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شوہروں کے سامنے اپنی بیوٹی کو دکھائیں، آرائش کریں، اپنے آپ کو سجائیں، لیکن کیا ہے، معاملہ الٹا ہے۔ گھروں میں خواتین کی اکثریت اپنے شوہروں کے سامنے گندی مندی اور برے حالوں میں ان سے ملتی ہیں، اور دوسری طرف جیسے ہی باہر نکلنا ہو خوب سج سنور کر اور تیز خوشبو لگا لی جاتی ہے۔ تو بات یہ کہ ہمیں یہ احادیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی کہ جب تک کہ تم غسل جنابت نہ کر لو۔ غسل جنابت یعنی کتنی بڑی بات ہے، اور یہ خوشبو لگانے کو ہم بڑا ہلکا جانتے ہیں، ہلکا سمجھتی ہیں خواتین، اور خوشبو لگا کے تیز خوشبو لگائی ہوتی ہے اکثر خواتین نے اور باہر پھر رہی ہیں۔
تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کو، عمل کرنے کو ہیں، خالی یہ نہیں کہ ہم سن لیں اچھا جی اس کو بعد میں بند کیا جو کچھ بھی سن رہے تھے، نہیں، اس پر عمل کرنا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیک عورتوں کی کوالٹیز اڈاپٹ کرنے کی۔ اور آگے الفاظ ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ، فلاح پاؤ۔ اب دیکھیں پردے کے احکامات کے بعد توبہ کا حکم دینے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تم جو ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے ہو، ان غلطیوں اور لغزشوں سے توبہ کرو جو اس معاملے میں اب تک تم نے کیا، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو ان ہدایات کے مطابق، ان انسٹرکشنز کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں، اور ان اصولوں پر عمل کرنے میں ہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں سکسیس ہے۔